बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने पहले रखूं। एक तो इमरान खान ने बड़ा सोच समझकर पाकिस्तान में तमाम हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड करने का जो मुतालबा किया। इमरान खान को ऐसी क्या इतलात मिली कि मुल्क में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। खान ने वार्निंग भी दी कि कौन कौन भागने जा रहा है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, क्यों शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी के नाम डालने का मुतालबा किया। और अब इमरान खान का जो सबसे बड़ा केस वो भी दी एंड की तरफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रहनुमाई का रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। आलिया हमज़ा, कल अभी रऊफ़ हसन रिहा हुए। और आज बहुत बड़ा इस्तकबाल भी सिनफ़े नाज़ुक का, सिनफ़े आहन बनने का, जो उसको खराज अक़ीदत भी आज पेश करना है। हमाद अज़हर एक दफ़ा फिर अडियाला जेल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ खुलकर बलोच तहरीक और महारंग बलोच की भी मुकम्मल हमायत कर रही है। उमर यूब का बड़ा अहम बयान भी आया। और शेर अफजल मरवत की वापसी पर बैरिस्टर गोहर का जो मामला वो भी आपके सामने रखूँगा। उमर यूब साहब का भी इस पर बयान है। और जहाँ कुछ लोग नशस्तों के लिए पागल हो गए, मियाँ आबाद फ़ारूक के भाई शहजाद फ़ारूक ने अपनी मखसूस नशिस्त पार्टी के कारकुनों को देने का ऐलान करके एक नया ट्रेंड सेट किया। और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का आने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस के नाम जो मिनट्स जारी करवाए अरशद शरीफ केस में, बड़ा अहम मामला। लेकिन सबसे पहले आज इमरान खान का जो अलकादर ट्रस्ट केस जो वैसे ही फारिग होने वाला, उसमें 15 गवाह गायब हो रहे हैं, उनके बयानात ही नहीं अब लिए जा रहे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों यहाँ समात में मौजूद है। सोशल मीडिया भी था। मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग क्या कर गए वारदात, टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर उन्होंने खबर चला दी कि खान माफ़ी मांगने के लिए तैयार। और ये कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इंटरनेशनल मीडिया पर जुल्फ़ी बुखारी को बाकायदा तौर पर यह बयान देना पड़ा कि आज इमरान खान ने अदालत में क्या कहा। फिर तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ियों के सवालात को क्लियर भी करना पड़ा कि जो नैरेटिव जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाने की कोशिश की माफ़ी वाला, ये बिल्कुल गलत है। अलीमा खानम साहिबा की भी वीडियो मंजर आम पर आई, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की। उसका जो लुबे लबाब मैं आपके सामने रखूं, एक तो जो इमरान खान ने खुद का कोट अन कोट, यानी उनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे वो ये थे कि इमरान खान ने कहा कि DGISI पर 9 मई के वाक़े के जो CCTV फुटेज अगर उनके पास हैं तो वो अवाम के सामने रखें, इन फुटेजेस को पब्लिक के सामने लेकर आएँ। तहरीक इंसाफ के लोग, अगर किसी ने आग लगाई, कुछ किया, तो मैं ना सिर्फ खुद माफ़ी मांगूंगा और पार्टी से निकालूंगा। और अगर DGISPR साहब या बाकी लोगों के पास या हुकूमत को वीडियो नहीं है तो फिर उन्हें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों को गैर कानूनी जो बेगुनाह लोगों को कैद किया उस पर माफ़ी मांगे। इमरान खान से भी, उनसे भी, उनकी बीवी से भी और पार्टी से भी। ये है असल बयान। और यही बात अलीमा खानम साहिबा ने भी। असल मामला क्या है मैं आपको बताऊँ, ये डेस्परेट है, डेस्परेट, बेकरार। खान के मुंह से एक दफ़ा माफ़ी का लफ्ज़ निकला है, बस एक दफ़ा खान कह दे माफ़ी। बड़ा हसास मामला है। देखिए, खान ने बार बार ये मौक़िफ़ माजी में दोहराया है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत दिखाएं। सबूत होते तो सनम जावेद रिहा होती, खदीजा शाह को छोड़ते ये लोग। खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास एक ही गाड़ी में थी। खदीजा शाह ने इतना अरसा बेगुनाह कैद काटी, अगर सबूत होते तो फिर तैयबा राजा को रिहा करते, सनम जावेद को छोड़ते। आलिया हमज़ा 14 महीने सख्त कैद व मुशक्क़त काट गए। और ये जो फिर इमरान खान के साथ हो रहा है, क्या ये होता अगर सबूत होते? ये 95% लोग अदालतों से रिहा होते। मिलिट्री कस्टडी में भी जो लोग मौजूद हैं, यकीन करें इनके पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। और इसमें जो लोग शामिल हैं, जो FIR दार, ये इतना मुज़क्का खेस केस बने हुए हैं। जिनों परियों की कहानियाँ, मोटू पतलू की कहानियाँ, जिसमें एक लड़की 12-12 शहरों में आग लगाती रही। शाह महमूद कुरैशी आँख की सर्जरी के लिए अपने आले खाना की, आपको पता है, मुल्तान वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा शेख रशीद मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। अब इनके पास वादा माफ गवाह कौन थे? महमूद मौलवी। एक कह रहा है जूम मीटिंग में खान ने कहा, एक ने कहा जी वो क्राउड में कहा। फयाजुल हसन चौहान कहता है जी मीटिंग में बिठा के हमें कहा। हालांकि जिस दिन डॉक्टर सलान ने कहा उस दिन तो ये था ही नहीं उधर लाहौर में। फिर बहुत सारे ऐसे गवाह हवाई फायर भी करते रहे। कांस्टेबल और ISI जैसे इन्होंने मजमे में से उठा के ये बैठे हुए थे। मतलब वो तमाम इनके जो सबूत है जो अदालतों ने रिजेक्ट कर दिए बुरी तरह, एक एक करके वो तमाम केस उड़े। अब इनकी ख्वाहिश क्या है कि खान एक दफ़ा अपने मुँह से सिर्फ कह दे कि 9 मई के वाक़यात में मैं शर्मिंदा हूँ, फिर हम महफूज रास्ता दें। लेकिन इमरान खान को पता है ये वारदात है। जो ही ये लफ्ज़ इमरान खान दा कर ये बगैर सबूत दिखाई ये लोग सारा 9 मई का केस डाल दें और दुनिया भर में हेडलाइंस बना दें। देखें जी खान ने 9 मई कबूल कर लिया। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, अमेरिका के सामने भी रखें, बरतानिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने भी रखें। देखें, आप कहते थे बेगुनाह, ये तो खुद मान रहे हैं, तो हम सच्चे हैं। इसलिए इमरान खान को ये रिहा उस वक्त कर देंगे। लेकिन फिर बयानियाँ, जो कारकुनों की शहादतें, ये जो तबाही बर्बादी, ये सारा क्लीन स्लेट इन्हें मिल जाएगी, इन्हें महफूज रास्ता मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के पास क्या आएगा? इसीलिए इनके पास अब बेचने को कुछ नहीं रहा, तो ये माफ़ी का मंजन बेच रहे हैं। लेकिन खान ने आगे से नहले को दहला मारा, मुतालबा इनसे किया, बल्कि इन्हें कहा हेलीकॉप्टर ग्राउंड करो। खान ने कहा मुझे पता है बांग्लादेश के बाद अब सूरत हाल यहाँ होने जा रही है वही। नवाज शरीफ जरदारी मुल्क से भागने लगे। ये खान का काउंटर अटैक था। फिल4 हेलीकॉप्टर तमाम ग्राउंड कर दो, इनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्टों में डाल दो, मेरा भी डाल दो। खान ने तो जाने ही नहीं। और फिर आगे मुझसे माफ़ी मांगो। 16 लोग हमारे शहीद हुए, 3 लोगों की टांगी हमारी कटी, बंदे हमारे मफलूज हुए, 5 की आंखों की बेनाई गई। और ये लोग इतना डर रहे हैं कि उस हवाले से बात नहीं करना चाहते जिनके साथ ये किया।
اور یہ دیکھیں خان نے ایک اور بڑی بات کی, بہاول نگر میں پولیس والا نہیں ہو کہ مجھے آپ پہلے پھینٹی لگائیں پھر میرا آئی جی جا کے معافی مانگ لیں, جگت بھی لگا گیا خان صاحب. اچھا, بہرحال انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آج چیف جسٹس کو یہ بھی کہا کہ پٹیشن سنو ہماری, رینجرز کے لیے جو اغوا ہوا مجھے میرے وکلاء کو, نہیں پنجوتا کہ آپ کو یاد ہوگا خون و خون وہ ویڈیوز, عمران خان نے کہا آئین ہمیں اجازت دیتے. آج وہی موقف کہ کنٹونمنٹ اور جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کریں. آج دیکھ لیں سوابی میں عوام جو نکلی ہوئی آپ کے سامنے. اور آج عمران خان نے صاف کا اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی فارم 47 کی حکومت سے بات نہیں کریں گے. بنگلہ دیش کے حالات اور ملک میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. خان کی پولیٹیکل ویژن بہت زیادہ ہے, یقین کریں. یہ لوگ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, نوئے میں پہ پھنسے ہوئے ہیں, معافی کا بار بار مطالبہ اسی لیے کر رہے ہیں. لیکن وہ جس طرح بطخ آپ کو نظر آتی ہے نا پانی کے اوپر بڑی پرسکون, لیکن کبھی آپ کیمرہ نیچے دیکھیں نا تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک طوفان مچا ہوتا ہے. تو یہ ایک طوفان میں ڈوبے ہوئے ہیں, خوفزدہ ہیں, اسی لیے بار بار خان کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے معافی مانگے. اور عمران خان کہہ رہا ہے واقعات کی انکوائری کریں, کیونکہ خان کے پاس ٹھوس ویڈیوز دستاویزی ثبوت موجود ہے جس میں یہ لوگ شامل ہیں. تحریک انصاف نے وہ تمام ثبوت رکھے ہوئے, جوڈیشل انکوائری ہوئی, یہ ثبوت سامنے آ جائیں. یہ ڈرتے ہیں اسی وجہ سے. اب عمران خان نے 14 جولائی 2023 کو جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو کہ عمران خان آج بھی جو بات کر رہا ہے, یہ بیانیہ اس وقت پورے مین سٹریم پہ بنا ہوا ہے. آپ یہ ویڈیو سنیں اور خود فیصلہ کریں کیا. لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ ناانصافی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پرامن احتجاج. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جلایا تھا کور کمانڈر گھر یا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز, ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. میں سب سے پہلے کہتا ہوں, اور ہمیں کوئی انفارمیشن ہو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے, کیونکہ ہم نے نہیں کیا. یہ ویڈیو آپ نے سنی. اب اس ویڈیو سے کے بعد میں پہلے عالیہ حمزہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 14 مہینے ڈٹ کے اس نے وہ سبق سکھایا جو ہم 1970 میں نہیں سیکھ سکے. کاش ایسے ہی ڈٹ جاتے اس وقت. عالیہ حمزہ نے فسطائیت اور ظلم کے خلاف سرنڈر نہیں کیا. اور یہ عالیہ حمزہ کی نہیں, یہ پاکستان کی ہر ماں بہن بیٹی کی جیت ہے. دیکھیں یہ الیکشن بھی جیت رہے تھے اپنی طرف سے, اس میں ناکام ہوئے. نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنا رہے تھے, اس میں بھی ناکام. جعلی مقدمات میں سزائیں دلوانے جا رہے تھے, وہ بھی ناکام. پارٹی پر پابندی لگانے وہ بھی ناکام. تحریک انصاف کو اسمبلی سے باہر رکھنے میں وہ بھی ناکام. معافی منگوانے میں اس میں بھی ناکام. خواتین کو توڑنے میں ناکام. مردوں کو اٹھانے میں, مطلب ہر ناکامیاں ان کے مقدر بن چکی ہیں. عالیہ حمزہ سے بھی یہ ناکام, ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی ناکام. اور اب اگلی رہائی آپ کو دیکھیں مردوں کی نظر آئیں گی. عمر چیمہ انشاءاللہ رہا ہوگا, اعجاز چودھری ہوگا, پھر شاہ محمود قریشی اور پھر عمران خان. اور یہ مرحلہ بڑا اہم ہوگا, بڑا اہم مرحلہ ہوگا. صنف آہن جس طرح عالیہ حمزہ 14 مہینے ڈٹ کے کھڑی رہی, یہ ان کی زندگی کی سب سے مشکل امتحان تھا. مڈل کلاس سے تعلق رکھتی, عام سی دھان پان سی ایک لڑکی, حقیقی معنوں میں پاکستان کی بہت بڑی لیڈر بن گئی. اور دیکھیں قومیں اس طرح کے لیڈروں کو پہچانتی ہیں, ورنہ شیخ مجیب بہت بڑا لیڈر ہے, 30 سالہ پرانا مجسمہ اس کا بنگلہ دیش کے لوگوں نے توڑ دیا, نظریے سے ہٹے. تو 76 سال کا جو بت بنا ہو, تاریخ پہ چڑھا ہو, اسے بھی لوگ توڑ دیتے ہیں, جیسے 8 فروری کو توڑا. اور جب قومیں منتخب کرتی ہیں تو پھر عالیہ حمزہ بھی لیڈر بنتی ہے. آج وہ دیکھیں بنگلہ دیش نوبل پرائز یافتہ ڈاکٹر یونس کو پیرس سے ڈھاکہ بلوا کے وزیر اعظم بنا رہے ہیں. تو قومیں پھر اس طرح منتخب کرتی ہیں. وہ راوی صاحب کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, فرما رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ نکلے اس طرح نہیں چاہیے خیبر پختونخوا میں نکلیں. وہ خیبر پختونخوا والے تو نکلنا چاہتے ہیں, وہ نکل کے آنا بھی پنجاب کی طرف چاہتے ہیں. تو انہیں تو چاہیے اکٹھا کریں, موومنٹ بنائیں. اور موومنٹ بنے گی ایک دفعہ اسٹوڈنٹ موومنٹ وہاں سے, تو وہ آئیں گے سیدھا پنجاب کی طرف, بارڈر بس کھول دیں بس ایک دفعہ پنجاب کا. اور عدلیہ میں بھی دیکھیں قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے. یہ ابھی پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں جو معاملہ ہوا, جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے زبردستی منٹس جاری کروائے. قاضی صاحب جاری نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر آپ وہ پڑھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ, اور پہلی لائنیں ہی پڑھیں, اور منیب اختر نے انہوں نے انسسٹ کیا, اصرار کیا کہ ارشد شریف کیس معاملے میں اس کے جو میٹنگ سے منٹ ہے عوام کو دکھائیں. اس کی 8 سماعتیں ہو چکی ہیں ارشد شریف کیس کی, 5 رکنی بینچ بن چکا ہے. 6 دسمبر 2022 سے ہی شروع ہوا کیس. اعجاز الحسن مظاہر نقوی, جمال خان مندوخیل سن چکے ہیں. 5 رکنی بینچ اب دوبارہ سنیں. قاضی فائز یہاں بچانے کی کوشش کرتا رہا کن کو, جن کے نام ہے اس FIR میں. تو وہ ظاہر ہے بچائیں گے, ان کی وہ ایکسٹینشن جڑی ہوئی اس سے. بیرسٹر گوہر کا بھی آج مقدمہ جو لڑے وہ عمران خان کے سامنے شیر افضل مروت کا, نعیم پنجوتا نے تصدیق بھی کی کہ 1 ہفتہ عمران خان درخواست کا جائزہ لے کے نظر ثانی کریں گے. علی محمد بھی سپورٹ کرتے رہے, بیرسٹر گوہر بھی کرتے رہے, شیر افضل کی صفائیاں پیش کرتے رہے. دیکھیں اب وہ خان صاحب اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ آکے عمر ایوب نے تو کہا کہ یہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. وہ میں آپ کو پچھلے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں, میں دہرانا نہیں چاہتا. اچھا, اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے وہ بھی اب وہاں پہنچ چکے ہیں محسن نقوی, اور کوشش کر رہے ہیں پوری. اور انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز میں دیکھیں چیئرمین FBR ابھی انہوں نے حال ہی میں ہٹایا. اب شہباز شریف کے چہیتے بیوروکریٹ اسحاق ڈار کے راشد لنگڑیال صاحب کو چیئرمین FBR بنا کے لائے تاکہ چھین کے لوگوں سے پیسے نکالے. ہر ایک کو لیٹر بھیجی جا رہے ہیں دڑا دڑ.
کوئی بندہ پاکستان میں موجود ہی نہیں 30 سال سے، اسے بھی کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس دیں، وہ کہتا ہے میرا کاروبار ہی نہیں ہے، میں کس بات کا ٹیکس دوں؟ تو بس ٹیکس کے دائرے میں ہر جگہ دکانوں میں پوسٹر لگا رہے ہیں، بس کس طرح عوام سے، اب پیسے تو ہے نہیں، بس چھیننے ہیں عوام سے، جس طرح نچوڑ کے جس طرح نکل آئے کہیں نہ کہیں سے۔ یہ لنگڑیال صاحب بھی وہی اسحاق ڈار والی پالیسی لے گئے، لیکن معیشت ان سے چل نہیں سکتی۔ اصل معاملہ دیکھیں تحریک انصاف اور پاکستان کا پنجاب ہے سب۔ حقیقت میں آپ کو میں بتاؤں، ابھی جو حماد اظہر نے جو ٹویٹ کی، بڑی لمبی ٹویٹ تھی ان کی آج، کہ عمران خان نے انہیں منع کیا سامنے نہ آنے سے، پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا آ جائیں، پھر یہ آئے، پھر اس کے بعد لوگوں نے انہیں بچایا، گرفتار کرنا چاہتے تھے، وہ سارا انہوں نے ایکسپلین کیا۔ لیکن اب اصل معاملہ جو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کی طرف ہم لوگ مارچ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جو آزادی کے دن ہے، یہ جو بڑے اہم دن ہے، ان میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سارا معاملہ۔ دیکھیں آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یاد رکھیں، جیسے میں نے بطخ کی ابھی مثال دی، بہت سی چیزیں آپ کو بظاہر پرسکون نظر آ رہی ہیں، لیکن یقین کریں اندرون خانہ معاملات وہ نہیں ہیں۔ انہیں صرف راستہ سمجھ نہیں آ رہا، اور ٹی او آرز مطلب ٹرمز اور ریفرنس جو طے کرنے ہیں اس معاہدے کے، کہ کیسے طے کیا جائے، کہ خان اپنے عزم سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خان کو منایا کیسے۔ کہتے غلطی سے خان صاحب کے منہ سے بس نکال دے لفظ معافی کا، بس ایک معافی کا لفظ غلطی سے نکال دے، بس ہو گیا جی، ہو گیا، معافی ہوگی، وہ اتمام حجت پورا ہو جائے، اور وہ تاکہ دنیا کے سامنے یہ معاملہ رکھ کے تو جان چھڑائیں اپنی۔ تنگ پڑے ہوئے ہیں، حکومت چلنے کو کسی صورت میں آگے معاملات نہیں ہیں۔ معیشت کے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابھی وہ انٹرویو میں آج میں تفصیل سے معیشت پہ بات کریں گے، آپ سنیے گا، اس میں معیشت میں کیا کیا حالات چل رہے ہیں، اور یہ آگے چلنے والے حالات ان کے لیے کیوں اتنے مشکل آ رہے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اب معافی خان ان سے کہتا ہے یا کہ مانگیں، اب یہ کہاں مانگیں گے معافی، ان کو پتہ ہے، اور ان میں سے کون کون مانگے، بہت سارے لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ کہاں کہاں معافیاں مانگتے پھریں گے۔ تو اس لیے یہ بھی مسئلہ خان صاحب کو انہیں بھی بیچ میں کوئی راستہ دینا ہوگا۔ اب یہی سارا مسئلہ اس وقت جو ہے نا درمیانی راستہ جوڈیشل کمیشن کا راستہ، اور یہ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں۔ بہرحال دعا کریں، اللہ کرے یہ معاملات کسی طرح سر پکڑے، تاکہ ان لوگوں کو کوئی سیف ایگزٹ ملے، اور یہ جان چھوڑے پاکستان کی، اور پاکستان کو آزاد کریں جس طرح بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے، اور پھر پاکستان ترقی کی طرف چلے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔